ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آمنہ صاحبہ اور فاروق صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس. تو آپ سے چلیے شروع کرتے ہیں. اینی ریگریٹ ان لائف؟ جو اچانک ملا وہ کوشش سے نہیں مل پا رہا. اچانک ایک چیز ہو گئی جب اس کے لیے بہت محنت کی گئی لیکن وہ نہیں حاصل ہو پائی، اس کا افسوس ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ اس قسم کی کسی بھی محرومی سے دور رکھے اور جو آپ چاہیں وہ انشاءاللہ محنت سے بھی آپ کو حاصل ہو. آمنہ صاحبہ، اینی ریگریٹ ان لائف؟ بس ایک چیز کی تکلیف ہوتی ہے معاشرے کے حوالے سے کہ مجھے اس وقت پریشانی ہوتی ہے، یہ ریگریٹ نہیں ہے، یہ ایک میری پریشانی ہے کہ لوگ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا سچ ان کے سامنے جھوٹ لگنے لگتا ہے. یہ چیز جو ہے نا، میں جھوٹ کے بڑی سخت خلاف ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ جو ہے، اب مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے یقین سے جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ ان کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جو آپ نے سیلف رسپیکٹ کی بات کی نا، میں سوچتا ہوں اگر کوئی غلط بیانی کی جائے اور یہ شخص کے سامنے آئے گی، کیا اس کی رسپیکٹ رہ جائے گی؟ لیکن لوگوں کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے. اور اس وقت تو شدید حیرت ہوتی ہے کہ میرے نالج میں ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے گواہ ہوں، اور وہ ایک تھرڈ پرسن کے سامنے میری موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا. تو میں اس وقت ریئلی آئی واز شاکڈ سم ٹائم کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم اس طرح سچ نہیں بول سکتے جس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ فرمائیے کوئی ایسی چیز جس پہ کبھی ضمیر ملامت کرتا رہتا ہو، کانشیس کچوکے لگاتا رہتا ہو کہ یار یہ فاروق مجھ سے غلط ہوا زندگی میں نے غلطی کی ہے؟ وہ ایسا ہوا کہ کافی چیزیں آپ کو بعد میں سمجھ آتی، پہلے نہیں آتی. جب آپ جوان ہو رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں سب کچھ، اب مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن ایج گزرنے کے بعد وہ چیزیں فضول لگنے لگ جاتی کہ یہ تو غلط کر رہا ہوں میں، یہ تو مجھے تب پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو یہ تھا کہ میرے خیال سے جو مین آرٹسٹ کی پہچان ہے وہ گانا ہے. بہت اسٹرگل کے بعد کچھ نہیں ہوتا، بہت لوگوں سے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک آپ کا گانا نہیں ہٹ ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے آرٹسٹ کی. سو اس ٹائم پہ تھوڑی دیر یا تھوڑے منتھ یا سال پہلے مجھے اس چیز پہ کرنا چاہیے تھا کہ میں گانا کرتا آتے واپس، لیکن ابھی میں نے اس چیز پہ سٹارٹ کیا. مجھے دکھ اس بات کا کہ مجھے پہلے اس چیز کو کر لینا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے آپ نے کریئر میں یہ غلطی کی، اس کا آپ کو افسوس ہے؟ آمنہ صاحبہ، ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ وہ جب میرے بچے رزلٹ لے کر آتے تھے نا A+، اور پھر جب مجھے سب سے پہلے پتا چلا کہ میرا بچہ ایٹ دی ایج آف 35 بہت بڑے اپنے انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا وہ CEO بن گیا، ینگیسٹ CEO ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو یہ اس کے لیے 100 CEOs کی وہ جو 101 کی جو لسٹ ہے اس میں اس کا نام ہے. ویری گڈ. تو وہ پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری اچیومنٹ ہے. اس نے آپ کو سب سے، ہاں آپ کی اچیومنٹ نو ڈاؤٹ، ماں کی. اس نے آپ کو سب سے زیادہ خوشی دی. وہ جو ڈائمنڈ جوبلی فلمیں تھیں اپنا ناصر صاحب کی، اس سے بھی زیادہ؟ ہاں اس سے زیادہ. اچھا، وہ ان کی کریٹیوٹی تھی ہے؟ ان کی نہیں، دیکھیے یہ آپ کی تھی. بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ تو آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے. ہاں، یہ تو پورا آپ کا اثاثہ ہے. اور میرے خیال میں میاں بیوی مل کے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. سارا ہم نے جتنی بھی ایفرٹس کی یا جو بھی کام کیے ہم نے بچوں کے لیے کیے. میں اگر گھر میں ان کے لیے کر رہی ہوں یا ناصر صاحب باہر کما رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مل جل کے دونوں نے. جی ہاں. تو وہ بچوں کے لیے کر رہے تھے نا. بچے جب پھر رزلٹ دیتے ہیں تو اس سے زیادہ خوشی کا باعث کوئی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رحیم و کریم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ماں باپ تو سبھی چاہتے ہیں. تو یہ اس کی کرم نوازی رہی ہم پہ کہ ہمارے سب بچوں نے الحمدللہ 5 بچے، اور سب نے ہی اپنی اپنی فیلڈ میں جھنڈے گاڑے ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت ساری دلیل آپ کے لیے، آپ کی مدرہڈ کے لیے جس طرح سے آپ نے محنت کی ہے، اور آف کورس ناصر صاحب نے بھی جس طرح سے ساتھ دیا. دیکھو نا، اسی اپنے قبیلے کا بھی تو خیال کرنا. میں نے پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے بیٹھ کے 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے لکھنا. وہ تو کریڈٹ جو ہے نا وہ ہر حال میں اپنے آپ نے مردوں میں سپورٹ کرنا ہے. میں نے تھوڑا سا تو کریڈٹ دے دیں ناصر صاحب کو. ہیپیسٹ مومنٹ فاروق صاحب کی زندگی؟ 10 کی بات ہے. تو یہاں سے بھی 10 بچے وہاں تھے اور 10 بچے وہاں کے، وہ جوڑیاں بنائی تھی انہوں نے. تو جس پروگرام میں آپ گئے تھے؟ ہاں میں جس پروگرام میں تھا، اسٹارٹ 2 دیشوں کی ایک آواز. تو وہاں کا جب پرومو سٹارٹ ہوئے 20 بچوں میں سے،
تو پہلا پرومو میرا چلا, جسٹ میرا ہی چلا پوری دنیا میں پرومو. تو اس کی مجھے بڑی خوشی تھی. جب میں واپس آیا پھر وہ جو ایک میں آپ کو مومنٹ بتاتا ہوں سر, میرے گھر سے لے کے اور وہ 2 میل تک رش ہی رش تھا, اور گاڑی مطلب خوشی تھی ان کو, پاکستان کو ریپرزینٹ میں نے کیا اور اپنی سٹی کو, تو وہ بھی میرے لیے یہ بھی ہیپیسٹ مومنٹ کہ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بگ فین آف یو سن کر کے, بڑا سن کے آپ سے بات کر کے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے, اور جو بھی آپ چاہیں زندگی میں اپنے شعبے میں بھی ادروائز بھی اچیو کریں. بڑا سفر ابھی ماشاءاللہ آپ کا بڑا ہے, بڑی عمر اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی دے. آمنہ الفت صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ یہ تھا کہ میری والدہ اس دنیا سے 2005 میں چلی گئیں. انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال بیوگی میں گزارے. ہم 5 بہنیں اور 1 بھائی, اور میرا بھائی کے بعد میرا دوسرا نمبر, اور میں صرف 10 سال کی تھی جب ابا رحلت فرما گئے. اس کے بعد 35 سال وہ صرف ہماری پرورش کرتی رہیں, ہمیں شادیاں بچیوں کی کرتی رہیں. ان کو ایک سنگل مدر کے لیے کتنی مصیبت ہو سکتی ہے. اس کے بعد ان کی دعاؤں سے میں جب MPA بنی 2007 میں, تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ میں کہوں کہ کہاں کیسے امی آ جائیں اور میں امی کو خوشخبری دوں. کیونکہ مجھے لگا کہ اگر کوئی ہول ہارٹیڈلی خوش ہو سکتا ہے تو میری ماں کے علاوہ اس لیول پہ کوئی خوش نہیں ہو سکتا. مگر وہ اس وقت دنیا سے جا چکی تھی. تو میرے لیے وہ لمحہ جو ہے نا, جب بھی مجھے یاد آتا ہے نا, میں کہتی ہوں کاش امی ہوتی, وہ مجھے MPA بنتا ہوا دیکھتی. یہ کامیابی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ میں تو اب کچھ بھی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. تو مطلب پنجاب میں پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنے MP ہوں گے؟ ہاں جی, لوگوں کا 9-10 کروڑ کی آبادی میں اس وقت سے لے کر آج تک 450 کی اسمبلی ہے, 5 سال چلتی ہے. اب ڈیوائڈ کر لیں, تعداد ہزاروں میں ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا, وہ مقام عطا کیا. تو وہ خوشی کے لمحات دیکھنے کے لیے میری امی نہیں تھی. اور مجھے لگا کہ یہ خبر سن کے صرف امی خوش ہو سکتی تھی اس لیول پہ. ایسے تو بچے بھی خوش تھے, ناصر صاحب بھی مبارکبادیں مجھے بہت مل رہی تھی, لیکن مجھے لگا نہیں, جو ماں خوش ہو سکتی. میں اس وقت میں بیان نہیں کر سکتی, میرے الفاظ نہیں ہیں. آپ کو مجھے لگ رہا ہے اس دن بہت یاد آئیں شاید, بہت یاد کہ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ اصل محبت جو ہے وہ اپنی اچیومنٹ سے نہیں اپنے پیاروں سے کرتے ہیں, بیکاز آپ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو خود بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا میں فلانا شخص سے کتنی محبت کرتا ہوں. میرے لیے خوشی سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے, اچیومنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ وہ کاش اسے دیکھتا. اصل بڑی ایک اچھی بات ہے, اپنا بھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے, آپ ان کے درجات بلند فرمائے.